बिग सोचो में खुश आमदीद। प्लास्टिक का इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। चाहे वो प्लास्टिक बैग्स हों या प्लास्टिक की बोतल जिसे डेली रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कुछ अरसे बाद हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती तो हम इन्हें कचरे में फेंक देते हैं। वो कचरा आखिर कहाँ जाता है? क्या वो प्लास्टिक रिसाइकल होता है? इस प्लास्टिक के साथ क्या किया जाता है? हमें इसकी कोई परवाह नहीं होती। लेकिन ज़रा सोचें दोस्तों, अगर आपको पता चले कि जो प्लास्टिक आप इस्तेमाल करके फेंक रहे हैं वही कुछ अरसे बाद आपकी खुराक के ज़रिए आपके जिस्म के अंदर जाकर बीमारियों का बायस बनता है तो यकीनन आप परेशान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक इंसान पूरे एक हफ्ते के दौरान 5 ग्राम प्लास्टिक निकल रहा है, जो मिकदार में एक क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक बनता है। और यही प्लास्टिक फिर कैंसर, बांझपन, सांस और दीगर बीमारियों की एक बड़ी वजह बनता है। आप सोच रहे होंगे कि ये प्लास्टिक कैसे इंसानी खुराक का हिस्सा बनता है। तो माई क्यूरियस फेलोज़ रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि औसतन एक शख्स हर हफ्ते प्लास्टिक के 1769 ज़र्रात सिर्फ बोतल में बंद पानी या आम नल से पानी पीकर कंज्यूम कर रहा है। इसके अलावा सी फूड खाने से भी प्लास्टिक के ज़र्रात हमारे अंदर जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा मकसद आपको परेशान करना नहीं बल्कि आपको ख़बरदार करना है, आपको आगाह करना है कि कैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन हमारी प्यारी नीली ज़मीन के साथ साथ इंसान को भी मौत की वादी में पहुंचाने की सलाहियत रखता है। इसकी बड़ी और अफसोसनाक वजह यह है कि दुनिया में ज़्यादातर प्लास्टिक इस्तेमाल के बाद ज़ाया कर दिया जाता है, यानी फेंक दिया जाता है, वो रिसाइकल नहीं होता। इसका अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि 2021 में प्लास्टिक की आलमी पैदावार का तखमीना तकरीबन 391 मिलियन मैट्रिक टन लगाया गया, जिसमें सालाना 4% इजाफा भी हो रहा है। लेकिन जहां तक हर साल रिसाइकल शुदा प्लास्टिक की मिकदार का ताल्लुक है तो यूएनओ के माहौलियाती प्रोग्राम UNEP की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अंदाज़ा लगाया गया है कि आलमी सतह पर अब तक पैदा होने वाले तमाम प्लास्टिक का महज 9% ही रिसाइकल किया गया है। इसके अलावा तमाम प्लास्टिक जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता वो नदी नालों में बहता, दरियाओं से गुजरता, बिल आखिर समंदर में जा गिरता है, जहाँ पर वो हमेशा के लिए या तो समंदर की तह में बैठ जाता है या मैक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होकर आबी हयात के लिए ख़तरे का बायस बनता है। दोस्तों, ये मुख्तसर सी प्लास्टिक की लाइफ साइकिल बताने की वजह हमारी इस वीडियो का टॉपिक है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा कचरे का ढेर समंदर में ही मौजूद है। इसको हम कचरे का एक बहुत बड़ा जजीरा भी कह सकते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यही प्लास्टिक है। पैसिफिक ओशियन में बहुत बड़ा, यूं कह लें कि दुनिया का सबसे बड़ा गार्बेज पैच यही है। ये कितना बड़ा है? आसान अल्फाज में यूं समझें कि ये यूरोपीय मुल्क फ्रांस है, लेकिन अगर फ्रांस के रकबे जितने 2 और मुल्क हों और इन तीनों को इकट्ठा किया जाए तो ये इतना बड़ा कचरे का ढेर बनता है, यानी फ्रांस के हुजम से 3 गुना बड़ा। एक अंदाजे के मुताबिक ये 1.6 मिलियन मरबा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, यानी कमोबेश 2 पाकिस्तान के बराबर। ये ग्रेट पैसिफिक पैच की तस्वीर ही आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये शुमाली बहरुल काहिल में मैरीन डेब्री यानी समंदरी मलबे या बाकियात का एक मजमूआ है। दोस्तों, मैरीन डेब्री से मुराद कोई भी ठोस परसिस्टेंट मटेरियल है जो समंदरी माहौल में अरादतन या हादसाती तौर पर दाखिल हो जाता है। इसमें प्लास्टिक, शीशा, धात, रबड़, कागज़ और दूसरा मवाद शामिल है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच को द पैसिफिक ट्रैश वर्टेक्स का नाम भी दिया गया है। ये कचरा कितना ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि ये शुमाली अमेरिका के मगरबी साहिल से लेकर जापान तक
پانیوں پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کا ایک حصہ جاپان کے قریب ہے اور دوسرا امریکی ریاست ہوائی اور کیلیفورنیا کے درمیان تک پہنچا ہوا ہے۔ یہ دونوں پیچز شمالی بحر الکاہل کے سب ٹراپیکل کنورجنس زون سے جڑے ہوئے ہیں جو ہوائی سے چند سو کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ یہ کنورجنس زون دراصل وہ جگہ ہے جہاں جنوبی بحر الکاہل کا گرم پانی آرکٹک کے ٹھنڈے پانی سے ملتا ہے۔ آرکٹک آپ جانتے ہیں کہ زمین کے انتہائی شمال کا سمندر ہے۔ اسے آرکٹک سرکل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کنورجنس زون ایک ہائی وے کی طرح کام کرتا ہے جو اس کچرے کو ایک پیچ سے دوسرے پیچ میں لے جاتا ہے۔ اس کے وزن کی اگر بات کریں تو درمیان سے کی گئی پیمائش کے مطابق گریٹ پیسیفک گاربیج پیچ میں پلاسٹک کی مقدار تقریباً 80,000 ٹن ہے۔ یہ وزن 500 جمبو جیٹس طیاروں کے برابر ہے، لیکن یہ پیمائش صرف سینٹر سے کیے گئے ایک حصے کی ہے۔ اگر اس کے باقی حصوں پر بھی غور کیا جائے تو پھر یہ مقدار شاید اس سے 2 گنا سے بھی زیادہ ہو جائے۔ مائی کیوریس فیلوز اسی طرح اس گاربیج پیچ پر کی گئی ریسرچ میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس میں کل 1.8 ٹریلین پلاسٹک کے ٹکڑے تیر رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں ہر انسان کے حصے میں اس ملبے کے تقریباً 250 ٹکڑے آ جائیں گے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تخمینہ صرف سینٹر سے لی گئی پیمائش سے ہی لگایا گیا ہے، اس لیے اگر سارے ملبے کو کنسیڈر کیا جائے تو یہ ٹکڑوں کی تعداد اس سے 2 گنا بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بالکل صحیح ایگزیکٹ تعداد بتانا ممکن نہیں، کیونکہ ایک تو یہ اتنے وسیع ایریا پر پھیلا ہوا ہے جس کی پیمائش کرنا ممکن نہیں، اور اس کے علاوہ یہ سارا ملبہ سطح سمندر پر تیر بھی نہیں رہا۔ جو وزن میں بھاری ہوتا ہے وہ سطح سمندر سے نیچے کئی سینٹی میٹر یا پھر کئی میٹر سطح سمندر سے نیچے جا چکا ہے، جس سے اس بھنور یا اس ڈھیر کی بالکل درست پیمائش کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری دنیا کا کچرا ایک جگہ جمع ہو گیا۔ اچھا چلو، اگر یہ ایک جگہ پہنچ بھی گیا تو وہیں پہ کیوں رک گیا؟ یہاں سے آگے بھی تو نکل سکتا تھا، تو یہاں ایک ہی جگہ کیوں جمع ہو رہا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ سب ٹراپیکل گائر، یہ گائر کیا ہے؟ اسے آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ نیشنل اوشینک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن کے مطابق گائر سمندری پانی کے گول چکر میں گھومنے کے سسٹم کو کہتے ہیں۔ سمندر میں پانی کا ایک بھنور سا بن جاتا ہے جسے ہم گائر کہتے ہیں۔ دوستو نارتھ پیسیفک سب ٹراپیکل گائر 20 ملین مربع کلومیٹر کے رقبے میں کلاک وائز یعنی گھڑی کی سمت گھومنے والی 4 دھاروں سے بنتا ہے۔ ان کے نام کیلیفورنیا کرنٹ، نارتھ ایکویٹوریل کرنٹ، کروشیو کرنٹ اور شمالی بحر الکاہل کا کرنٹ یعنی نارتھ پیسیفک کرنٹ ہے۔ یہ اسکرین پہ آپ دیکھیں کہ یہ کیلیفورنیا کرنٹ ہے، یہ آگے نارتھ ایکویٹوریل کرنٹ، کروشیو اور پھر نارتھ پیسیفک، اور اب ان کے درمیان جب کچرا داخل ہوتا ہے تو وہ گول چکر میں ایک بھنور کی طرح گھومتا رہتا ہے۔ اس بھنور کا ایک مرکز ہوتا ہے، وہ سینٹر پوائنٹ کہلاتا ہے اور بہت پرسکون اور نسبتاً مستحکم ہوتا ہے۔ گائر کی یہی بھنور نما موومنٹ یا حرکت ڈیبری کو یعنی ملبے یا کوڑا کرکٹ کو اس سینٹر کی طرف کھینچتی ہے جہاں یہ پھنس جاتا ہے اور یوں ہی سرکلر موشن میں یعنی گول گول اس جگہ پر گھومتا رہتا ہے۔ اسے ایک مثال سے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ آپ فرض کریں آپ کیلیفورنیا کے ساحل پر سیر کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کی بوتل ہے، آپ اسے سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ اب کیلیفورنیا کے ساحل پر موجود کیلیفورنیا کرنٹ اس بوتل کو جنوب میں میکسیکو کی طرف لے جائے گی، وہاں سے یہ شمالی استوائی کرنٹ یعنی نارتھ ایکویٹوریل کرنٹ کے ذریعے وسیع بحر الکاہل عبور کرے گی اور جاپان کے ساحل کے قریب پہنچ کر یہ بوتل شمال کی طرف کروشیو کرنٹ کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے گی اور آخر میں بوتل پیسیفک کرنٹ پر مشرق کی طرف سفر کرتی ہے۔
اور یوں مشرق اور مغرب کے درمیان ایک ملبے کے بھنور میں یہ بوتل پھنس جائے گی اور ہمیشہ کے لیے سمندر کے اسی حصے میں اسی سمندر کی سطح پر تیرتی رہے گی جب تک میکرو پلاسٹک میں یہ کنورٹ نہیں ہو جاتی۔ دوستو یہاں ایک بات اور بہت الارمنگ ہے، وہ یہ کہ بہت سا پلاسٹک جو یہاں جمع ہوتا ہے وہ نیچے سمندر کی تہہ میں نہیں جاتا بلکہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتا ہے، یعنی یہ پلاسٹک آہستہ آہستہ مائکرو پلاسٹک میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ انسانی آنکھ سے انہیں آسانی سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر بھی کوڑے کا ایک بڑا حصہ نہیں دکھا پاتی۔ گریٹ پیسیفک گاربیج پیچ کے مائکرو پلاسٹک پانی کو ابر آلود سوپ کی طرح کر دیتے ہیں، یعنی یہ پانی صاف شفاف نہیں رہتا، آلودہ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن دوستو یاد رہے ہم ابھی صرف اس ملبے کی بات کر رہے ہیں جو سطح سمندر پر موجود ہے، جبکہ اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے اس ملبے کی جو نیچے سمندر کی تہہ میں موجود ہو سکتا ہے۔ سمندر اور ماحولیاتی ماہرین کی حالیہ ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ تقریباً 70% سمندری ملبہ تو دراصل سمندر کی تہہ میں ڈوب جاتا ہے۔ مائی کیوریس فیلوز، یقیناً آپ کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس کی نشاندہی کب اور کس نے کی؟ تو دوستو اس بڑے کچرے کے ڈھیر کی نشاندہی کیپٹن چارلس مور جو ایک جہاز راں تھے، انہوں نے 1997 میں ایک ریس کے دوران کی۔ دراصل وہ 1997 میں ایک بوٹ ریسنگ کے کپتان تھے۔ اسی ریس کے بعد واپسی پر ہوائی سے کیلیفورنیا جا رہے تھے جب انہوں نے شمالی بحر الکاہل کے سب ٹراپیکل گائر کو عبور کرتے ہوئے سمندر میں کچرے کا یہ بڑا ڈھیر دیکھا۔ آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ آخر اتنا کچرا یہاں آ کیسے گیا؟ تو بھائی فیلو، سمندر میں یہ پلاسٹک 80% زمینی ذرائع سے ہی آتا ہے، باقی 20% کشتیوں اور دیگر سمندری ذرائع سے یہاں پہنچتا ہے۔ تاہم یہ اعداد و شمار ظاہر ہے ہر علاقے کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ 2018 کی ایک سٹڈی سے پتہ چلا کہ سنتھیٹک فشنگ نیٹس، یعنی وہ جال جو مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ آخرکار اسی سمندر میں اسی کچرے کے ڈھیر کا حصہ بن جاتے ہیں، اور بحر الکاہل میں موجود کچرے میں تقریباً نصف حصہ اسی ماہی گیری کے جال پر مشتمل ہے، اور اس کی بڑی وجہ بحر الکاہل میں ماہی گیری کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ پلاسٹک دنیا میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور استعمال بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ایک بار استعمال کرنے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے، پھر یہ ندی نالوں سے ہوتا سمندر میں آ گرتا ہے، اور سمندر میں جب یہ پلاسٹک پہنچتا ہے تو سورج کی روشنی اس پلاسٹک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ اس عمل کو فوٹو ڈیگریڈیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب پلاسٹک کے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سمندری حیات کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگر ہیڈ سمندری کچھوے اکثر پلاسٹک کے تھیلوں کو جیلی سمجھ کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیلی ان کا پسندیدہ کھانا ہے۔ اسی طرح الباٹروسس ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو مچھلی کے انڈے سمجھتے ہیں اور ان کو کھا لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان پلاسٹک کے ٹکڑوں سے پیٹ بھر تو نہیں سکتا، البتہ پھٹ ضرور سکتا ہے، اور یہی ان کے ساتھ ہوتا ہے، یا تو وہ بھوک سے مر جاتے ہیں یا پھر پلاسٹک کے ٹکڑے کھانے سے ان کے اعضاء پھٹ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیلز اور دیگر سمندری جانور چھوڑے ہوئے پلاسٹک فشنگ نیٹس میں پھنس کر ڈوب جاتے ہیں اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسے گھوسٹ فشنگ کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ سمندری ملبہ بحر الکاہل میں فوڈ ویب کو بھی بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ سمندری حیات کیونکہ خوراک کے طور پر پلینکٹن اور الجی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس گریٹ پیچ کی وجہ سے سورج کی روشنی نیچے پلینکٹن اور الجی تک پہنچ ہی نہیں پاتی، جس کی وجہ سے ان میں اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ اب وہ جانور جو الجی اور پلینکٹن کھاتے ہیں جیسے مچھلی اور کچھوے وغیرہ، ان کے پاس خوراک کی کمی ہو جاتی ہے۔ خوراک کی کمی سے ظاہر ہے ان کی آبادی متاثر ہوتی ہے، اور پھر ظاہر ہے سمندری غذا لوگوں کے لیے کم دستیاب ہوگی
تو महंगी भी हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये समंदरी मलबा आखिर साफ़ कैसे होगा, कौन सा मुल्क इसकी सफाई की जिम्मेदारी कबूल करेगा। तो दोस्तों अब चूंकि ग्रेट पैसिफिक कारपेट पैच किसी भी एक मुल्क के बार्डर की हदूद में नहीं आता, इसलिए कोई भी मुल्क इसकी सफाई की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं और ना ही कोई फंड्स फराहम करने को तैयार है। चार्ल्स वो शख्स जिन्होंने इस कचरे के भंवर को दरियाफ्त किया था, उनका कहना है कि कचरे के ढेर इस कदर वसी हैं कि अगर कोई एक मुल्क इनको साफ़ करने का इरादा करे भी तो इस पर इतने वसाइल खर्च होंगे कि वो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत से अफराद और बैनुल अक़वामी तंजीमें इस ढेर को मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए इक़दाम कर रही हैं। इनमें एक ओशियन क्लीन अप के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है जो समंदर से ये कचरा साफ़ कर रही है। लेकिन जाहिर है इस समंदरी मलबे को साफ़ करना इतना आसान नहीं, क्योंकि बहुत से माइक्रो प्लास्टिक छोटे छोटे समंदरी जानवरों के साइज़ के होते हैं। इसलिए कचरे को उठाने के लिए बनाए गए जाल जानदारों को भी अपने साथ पकड़ लेते हैं। इसकी सफाई के लिए ऐसे जाल बनाना होंगे जो सिर्फ कचरे को ही इकट्ठा करें, समंदरी जानदारों की जान उनसे महफूज रहे। लेकिन जाहिर है ऐसा जाल तैयार करने के लिए भी बहुत वक्त और वसाइल दरकार होंगे। नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मैरीन डेब्री प्रोग्राम ने अंदाज़ा लगाया है कि शमाली बहरुल काहिल के 1% से भी कम हिस्से को साफ़ करने में 1 साल में 67 बहरी जहाज़ों की मदद दरकार होगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे साफ़ करने में कितने साल और कितनी मेहनत लगेगी। लेकिन इसे मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए हम अपनी जगह पर रहकर कुछ कोशिश तो कर ही सकते हैं, जैसे कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम से कम करें और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को ज़्यादा इस्तेमाल में लाएं। दोस्तों प्लास्टिक के कचरे के ढेर या जजीरे से मुताल्लिक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और इस किस्म की मालूमाती वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।